السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، بعد السلام۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں بندہ حقیر کی جتنی بھی عمر ہے، خصوصاً سن بلوغت کے بعد جب میں عالم شعور میں آیا ہوں، تو میں نے آج تک جو آج میں آپ کو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کو یعنی تصریحاً اوپن کر کے تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کبھی کسی نے بیان نہیں کیا۔ بس چند ایک جو ہے وہ مضمون میں ان کو ایڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ تو میں کچھ کتب کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، اور خصوصاً محمد وال محمد کے فرامین کلو نا محمد کے مصداق سے ایک فرمان جو ان ہستیوں کا کیونکہ ایک ہی فرمان ہوتا ہے، اس کے مزاج سے آپ کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں کہ جنت، پھر جنت کے 8 مقام، پھر جہنم اور جہنم کے 7 مقام، پھر جنت اور جہنم کے ابواب کے اوپر جو کلمہ پاک ہے۔ شیعہ مصادر سے بات کروں گا کیونکہ اہل تسنن اس بات کے قائل نہیں۔ بے شک اگر کوئی سنی اس چیز کا قائل ہے تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں قائل تو کوئی بات نہیں، وہ بے شک ہماری یہ بات نہ سنیں۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں جنت کے 8 مقام۔ 8 مقام بالترتیب ائمہ طاہرین کے فرامین سے۔ تو ملاحظہ فرمائیے جنت کے 8 مقام کون کون سے ہیں۔ پہلے ہم صرف نام بیان کریں گے، پھر ان کے معنی بھی بیان کریں گے، اور یہ مقامات محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق اس کی تقسیم علی بادشاہ کے لیے تو ہے نا، فرمان رسول کریم یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اس کی ہم تفسیر بیان نہیں کریں گے کیونکہ جو ہے ویڈیو جو ہے وہ زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ تو سنیے جنت کے 8 مقام کون کون سے ہیں جی۔ جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، جنت الماوا، دار السلام، دار القرار، جنت الخلد اور علیجین۔ شیعہ مصادر سے شیخ کلینی کی الکافی، تفسیر قمی، بصائر الدرجات، الصفار، بہار الانوار، علامہ مجلسی کی جلد نمبر 8، 15 اور 27 میں، معانی الاخبار شیخ صدوق، ائمہ کے فرامین میں امام صادق علیہ السلام سے ولو ان شیعتنا فی اعلیٰ درجات الجنان فی الفردوس الاعلیٰ، بہار الانوار کا یہ حوالہ ہے۔ جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کثیر روایات میں آیا ہے جنت کے دروازے، ہر دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ بہار الانوار جلد نمبر 8 میں اعمالی شیخ صدوق، معانی الاخبار، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ما فتح باب من ابواب الجنت الا و کوتب علیہ ولایت علی بن ابی طالب۔ جہنم کے 7 مقامات۔ اہل تشیع کی تفاسیر و روایات کے مطابق جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جہنم، لظہ، سقر، الحطمہ، السعیر، الجحیم، اور اس میں جو سخت ترین ہے وہ الحاویہ ہے۔ نوٹ: برزخ جہنم کا درجہ نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا سلسلہ ہے، یعنی جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس برزخ میں جو ہے نا وہ انسانوں کے جتنے بھی اجساد ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جہنم کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ شیعہ روایات کے مطابق ھذا باب من انکر ولایت علی و آلہ، یعنی اتنے تک بندہ جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک، اگر وہ بندہ انکار کرے گا محمد و آل محمد کی ولایت کا تو فارغ ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جہنم کے ہر دروازے پر، یعنی جہنم بھی یہ چیز اقرار کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر علی کی ولایت کا انکار کرنے والا جو ہے اس کو میں ادھر ٹھوکوں گی۔ امام علی علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے، بہار الانوار کی ہے، ولایتنا امان من النار، میری ولایت جو ہے وہ آگ سے امن دینے والی
یعنی ولایت میری جو ہے، جو انسان ولایت رکھتا ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اعراف کیا ہے؟ اس میں بھی ائمہ کا فرمان ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن الاعراف الذین تعرفوا اولیاءنا و آداءنا۔ اب ہم آگے جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے جنت کے جو نام بیان کیے ہیں اس میں ہم عربی اور اردو متن کے ساتھ آپ کو پیش کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے ایک حدیث بیان کی، نحن الاعراف الذین تعرفوا اولیاءنا و تعرفوا آداءنا، ہم ہی اعراف ہیں، ہم اپنے دوستوں شیعوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ تفسیر قمی بحر الانوار جلد نمبر 8 میں یہ حدیث موجود ہے۔ وضاحت کے ساتھ، اعراف ایک بلند مقام ہے جہاں اہل بیت قیامت کے دن لوگوں کو ان کے ایمان و ولایت کے مطابق پہچانے گے۔ اعراف معرفت سے، عارف سے، عرفہ نفسہ والی، جس طرح حدیث، پہچان یعنی پہچان، ولایت اور جنت۔ سرکار امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، واللہ ما دخل الجنت الا من عرفنا و عرفنا ہو، خدا کی قسم جنت میں وہی داخل ہوگا جو ہمیں پہچانتا ہو اور جس سے ہم پہچانتے ہوں۔ بحر الانوار جلد نمبر 27 میں یہ موجود ہے۔ ولایت اہل بیت جہنم سے امان ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان پہلے آپ کو پیش کیا، آپ ترجمہ پیش کر دیتے، ولایتنا امان من النار، ہماری ولایت جہنم سے امان ہے۔ نہج البلاغہ اور بحر الانوار میں یہ حدیث۔ جنت کے دروازے اور ولایت، رسول خدا کا فرمان ہے، کتب علی الابواب الجنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 8 اور اعمالیہ شیخ مفود میں، شیخ صدوق میں یہ بات موجود ہے، یہ فرمان موجود۔ علی مولا جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک رزلٹ ہے، یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی علیہ السلام ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کیوں ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ائمہ دیگر مسٹ ہے، ٹو بی مسٹ۔ اگر کوئی بھی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تو اللہ پاک اس وقت تک اس کو جنت میں جانا کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور نہ ہی اس کی قبر میں دروازہ کھولا جائے گا جب تک کہ 14 کی اقرار وہ زبان خاص کے ساتھ اقرار جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو، بحر الانوار جلد نمبر 39 اور معانی الاخبار میں۔ اہل بیت کی معرفت کے بغیر اعمال فارغ بے فائدہ۔ امام باقر علیہ السلام سے، لو انا راجل عباد اللہ بین الرکن والمقام الف عام ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا لکان من اہل النار، اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان 1000 سال عبادت کرتا رہے پھر اللہ سے ہماری ولایت کے بغیر ملے، اللہ پاک اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ الکافی اور بحر الانوار کی یہ حدیث ہے۔ شفاعت اہل بیت، امام صادق علیہ السلام کا فرمان، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ نماز، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ولایت کی، اس نماز میں بھی ولایت کا تذکرہ نہ کرے گا تو وہ نماز مکمل نہیں ہے، بے روح ہے۔ جنت شیعہ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حدیث امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ خلق الجنت لشیعتنا، بے شک اللہ نے جنت ہمارے شیعوں کے لیے پیدا کی ہے۔ بحر الانوار میں اب ہم مزید جو آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اب ہم جنت کے 8 مقامات اور ان کے معنی و مفہوم جو ہے وہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جنت الفردوس، فردوس کا مطلب ہے سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور بہترین باغ۔ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ
ہے جہاں انبیاء ائمہ اور خاص اولیاء ہوں گے۔ مفردات الراغب اور بہار الانوار کی یہ جلد میں موجود ہے۔ جنت العدن، عدن کے معنی ہے ہمیشہ قیام کرنے کی جگہ۔ یہ وہ جنت ہے جہاں ہمیشگی رہے گی، زوال نہیں ہوگا۔ مجموع البیان کتاب میں یہ حدیث پاک موجود۔ جنت النعیم، نعیم کے معنی ہے ہمیشگی کی نعمتیں، راحت اور خوشحالی کی۔ یہ جنت اہل ایمان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوگی، یہاں پر نعمتیں ملیں گی۔ نمبر 4، جنت الماوا، ماوا کے معنی ہے پناہ کی جگہ، ٹھکانہ۔ یہ جنت مومنین کے لیے سکون اور حفاظت کی جگہ ہے۔ مجموع البیان میں اس حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ دار السلام، سلامتی کا گھر، جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی نقصان ہوگا، نجات ہی نجات۔ اور قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 25 میں دار السلام کا جو ہے وہ لفظ پاک آیا ہے۔ نمبر 6، دار القرار، ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر، آخری اور مستقل ٹھکانہ۔ قرآن پاک میں سورۃ غافر آیت نمبر 39 میں دار القرار کا لفظ آیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جنت الخلد، ہمیشگی کی جگہ، ہمیشگی کی جنت جہاں کبھی فنا نہیں ہوگی۔ قرآن پاک سورۃ فرقان آیت نمبر 15 میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ نمبر 8 اور لاسٹ، علیین، بلند ترین مقام، بہت اونچا درجے والا مقام۔ یہ نیک بندوں کے اعمال کا مقام ہے اور انتہائی بلند تر ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 18 اور بہار الانوار میں اس کی تفسیر موجود۔ جہنم کے 7 مقام، ان کے نام اور ان کے معنی۔ جہنم کا معنی ہے گہرا، خوفناک اور اندھیرا گڑھا۔ یہ جہنم کا عمومی نام ہے، یعنی ہم جہنم تو کہتے ہیں لیکن یہ بھی عمومی ہے، اس کے بھی آگی جگہ ہیں۔ کتاب مفرد الراغب میں یہ لظا، بھڑکتی ہوئی آگ، سورۃ معارج آیت نمبر 15 میں اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، سقر، جلانے والی آگ جو کچھ باقی نہ چھوڑے گی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 26 میں اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، الحطمہ، توڑ دینے والی، چورا چورا کر دینے والی آگ۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 4 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ السعیر، بھڑکتی ہوئی اور بھڑکائی جانے والی آگ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 6، الجحیم، شدید دہکتی ہوئی آگ۔ سورہ التکویر پاک میں آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور لاسٹ میں 7 نمبر جو ہے جہنم کا جو گڑھا ہے وہ ہے بہت ہی سخت ترین، الحاویہ، انتہائی گہرا گڑھا، سب سے نچلا درجہ۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 9 میں۔ اور معصومین کا فرمان ہے کہ ہمارے جو قاتلان، دشمنان، منکرین، مکسرین، مبغضین، منافقین، وہ اس گڑھے میں ہیں، اور 13 پہلے موجود ہیں۔ کتاب نیج الاسرار میں سرکار علی بادشاہ کا خطبہ پاک بھی موجود ہے۔ اب جو ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جنت کا معنی ہے بلند، پاکیزہ، ہمیشگی کا گھر، امن کا گھر، اور ولایت اہل بیت رکھنے والوں کے لیے یہ پناہ گاہ۔ اور جہنم محمد و آل محمد کی ذات پاک کا انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی ائمہ کا فرمان ہے، یہ صاحبان وہاں تشریف لے جائیں گے۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ بیان کیا ہے کہ محمد و آل محمد کے فرامین سے، کیونکہ دوسرے صاحبان جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں لیکن اس کی تفسیر بیان نہیں کرتے، جنت کے 8 گھر، اور بہت سی کتب میں نے پڑھا ہے، اگر ٹائم لگا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، یا کسی نے سوال کیا تو وہ بھی بیان کریں گے کہ جنت کے 8 دروازوں پر فرائض السمتین میں موجود ہے، جنابی المودہ میں موجود ہے، دیگر اور بھی بہت سی کتب ہیں، مودۃ القربہ اس میں موجود ہے، معدن النبوہ میں وہاں پر موجود ہے، ریاض النظرہ وہاں پر موجود ہے، یعنی بہت سے ہے، لیکن یہ مولوی صاحبان اپنے پیٹ کی وجہ سے جو ہے نا
وہ بیان نہیں کرتے. یہ تو اب بھلا ہو بی بی مریم صاحبہ کا کہ انہوں نے تنخواہ لگا دی ہے، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. چلے وہاں سے بھی تنخواہ لیں اور لوگوں کو بھی ان کی جیبیں بھی خالی کریں، کبھی ختموں کے طور پر اور کبھی اور شکار کرنے کے طور پر. تو ہمارے پروگرام میں تو شکار کرنا ہے نہیں، ہم تو سالڈ اور بالکل کلیئرلی اور ٹرو بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مزید مواد کے ساتھ آپ کے حضور میں حاضر ہوتے رہیں گے. ہمارے چینل القائم ہادی مادی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، سوال کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مزید جو ہے محمد و آل محمد کے فرامین کے ساتھ جو اولی الامر ہیں، بس جن کے امر سے ہی جو ہے وہ دنیا اور کائنات جہاں جہاں تک ہے وہ قائم و دائم ہے اور محفوظ ہے. تو ہم بھی اپنے ایمان کو انہی کے حضور میں، بلکہ انہی کے قدموں میں، انہی کے توسل و تصدق سے یہ دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں رب جلیل کی ذات گرامی کے واسطے سے محمد و آل محمد کو واسطہ دینے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین ہمارے ایمان کا محافظ اور ہماری حفاظت اور ہمیں قائم و دائم رکھیں اپنی ولایت پر. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. والسلام. اللہ حافظ.